پیارے بچوں السلام علیکم۔ ہم ہر سال 11 نومبر کو مولانا ابوالکلام آزاد کی یوم پیدائش پر نیشنل ایجوکیشن ڈے مناتے ہیں۔ اسی عنوان پر یہ مضمون آپ کے لیے پیش خدمت ہے۔ آپ اسے اپنی مضمون نویسی کی کاپی میں خوش خط تحریر کیجیے۔ شکریہ۔ مولانا ابوالکلام آزاد قومی یوم تعلیم۔ سیاست میں تدبر میں کوئی ہمسر نہیں تیرا، سیاست میں تدبر میں کوئی ہمسر نہیں تیرا، علوم مشرق و مغرب کا بحر بے کراں تو ہے۔ آج ہم آپ کو ایک ایسی نادر و نایاب شخصیت سے ملانے جا رہے ہیں جن کی یوم پیدائش ہم قومی یوم تعلیم کے طور پر مناتے ہیں۔ جب ہندوستان کی آزادی کو انگریزی قوم کا گہن لگ چکا تھا، غلامی کی زنجیریں قوم کو بے دست وپا کر چکی تھیں، اپنے حالات سے نبردآزما ہونے کی بجائے عوام بے عملی کی نیند سو رہی تھی، اس وقت عوام کو بیدار کرنے والی آواز اٹھی۔ یہ آواز اس مرد مجاہد کی تھی جسے دنیا مولانا ابوالکلام آزاد کے نام سے جانتی ہے اور پہچانتی ہے۔ اس مرد مجاہد کے بے مثال کارناموں کو جگہ دینے کے لیے کئی ہزار صفحوں پر مشتمل کتابیں بھی کم پڑ جائے گی۔ مولانا ابوالکلام آزاد کا اصل نام محی الدین احمد تھا۔ وہ 11 نومبر 1888 کو مکہ معظمہ میں پیدا ہوئے۔ بعد میں وہ مولانا ابوالکلام آزاد کے نام سے مشہور ہوئے۔ مولانا آزاد کو بچپن ہی سے پڑھنے لکھنے کا بہت شوق تھا۔ ان کے والد کو یہ بات پسند نہیں تھی کہ وہ اسکول کی کتابوں کے علاوہ بھی دوسری کتابیں پڑھیں۔ وہ اپنے جیب خرچ سے پیسے بچا کر بازار سے موم بتیاں خرید کر لاتے۔ جب گھر کے تمام لوگ سو جاتے تو ان کتابوں کو موم بتی کی روشنی میں لحاف کے اندر پڑھتے۔ پڑھنے کے شوق میں ایک مرتبہ انہوں نے لحاف بھی جلا لیا تھا۔ 12 برس کی عمر تک پہنچتے پہنچتے انہوں نے ایک لائبریری اور دارالارشاد نامی تعلیمی ادارہ قائم کر لیا تھا، جہاں وہ اپنی عمر سے دگنی عمر کے طلبہ کو درس دیا کرتے تھے۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے مسلمانوں میں آزادی کا جوش پیدا کرنے کے لیے الہلال نامی اخبار شائع کیا، جس کی آواز پورے ہندوستان میں گونج اٹھی۔ یہ انگریزی حکومت کے لیے ناقابل برداشت تھا، چنانچہ انہوں نے 1915 میں الہلال پریس ضبط کر لیا۔ مولانا نے البلاغ کے نام سے دوسرا اخبار جاری کر دیا۔ حکومت نے مولانا کو نظر بند کر دیا۔ مولانا نے بہت سی کتابیں بھی لکھی۔ مولانا کا اہم کام قرآن کی تفسیر، ترجمان القرآن ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد کو ان کی صلاحیتوں کی بنیاد پر آزاد ہندوستان کا پہلا وزیر تعلیم بنایا گیا۔ تعلیمی میدان میں ان کے کارناموں کو دیکھتے ہوئے حکومت ہند نے 2008 سے ان کی یوم پیدائش یعنی 11 نومبر کو نیشنل ایجوکیشن ڈے منانے کا فیصلہ کیا۔ مولانا آزاد نے اپنی زندگی کا ہر لمحہ انسان دوستی میں صرف کر دیا۔ جہاں قلم کی سیاہی دلوں کو منور کرتی ہے، وہاں قلم کا استعمال کیا۔ جہاں بیان کی صحرا آفرینی کا دخل ہو، وہاں خطابت کا موقع دیا۔ غرض زندگی کا کوئی لمحہ ایسا نہ تھا جہاں آپ اپنے مقصد سے غافل ہو۔ آپ کے خیالات اور افکار یقیناً ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ مستقبل کا ہندوستان آپ کو امام الہند کے خطاب سے نذرانِ عقیدت پیش کرتا ہے۔ 22 فروری 1958 کو یہ چمکتا ستارہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا۔ کہکشاں بن کر ابھرے ہیں، شمس و قمر کہلائے ہیں، کہکشاں بن کر ابھرے ہیں، شمس و قمر کہلائے ہیں، ہم جن راہوں سے گزرے ہیں، نقش قدم چھوڑ آئے ہیں۔